السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین اکیڈمی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جو بات ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جو رسید کے اوپر یہ جو کیو آر کوڈ ہوتا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے اور اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس اگر یہ رسید موجود ہے تو آپ اس کو آن لائن کس طرح سے چیک کروا سکتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہیں یا نہیں۔ تو اس سب چیزوں کو ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں جو ایک بیل آئیکن آئے گا اس پر آل پر کلک کر دینا ہے، اس پر کلک کر کے، تاکہ میری جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو فرینڈز، یہ بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگی کہ یہ جو رسید ہے نا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آپ لوگوں کو پرووائڈ کی گئی تھی، اور یہ جو ہے ایک ادارہ NSER جس کے پاس آپ کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ موجود ہوتا ہے، اس کی طرف سے آپ کو یہ جو رسید ہے یہ پرووائڈ کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ رسید کو سنبھال کر رکھیں کیونکہ آپ کی بتائی گئی معلومات تک رسائی اسی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ کسی شکایت کی صورت میں BISP کے فوری رابطہ نمبر، یہ رابطہ نمبر ان کا لکھا ہوا ہے، پر اطلاع دیں یا قریبی BISP تحصیل آفس سے رابطہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو یہ کیو آر کوڈ ہے نا، دیکھیں ہم لوگ کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی چیز ہم لوگ پرچیز کرتے ہیں، کوئی پروڈکٹ، تو اس کے اوپر کیو آر کوڈ ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ اس کو سکین کرتے ہیں تو یا تو ہم لوگ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں یا پھر ہم لوگ اس پروڈکٹ کی جو انفارمیشن ہے، جو اس کی اسپیسیفیکیشن ہے، اس کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی کچھ اسی طرح کا حساب ہے۔ جب وہ NSER والے آپ کی یہ رسید جو یہ کیو آر کوڈ ہے اس کو سکین کرتے ہیں تو آپ کا جو سارا ڈیٹا جو آپ نے بتایا ہوتا ہے وہ سارا ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس نے یہ معلومات ہمیں دی تھی، اور اس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو جو ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو ایک بار پہلے بھی بتایا تھا کہ اس NSER سے جو ہے کافی ساری عورتوں کا ڈیٹا لیا گیا، جن لوگوں کے پاس یہ رسیدیں موجود تھیں ان میں سے جو رینڈم طریقے سے نہیں بلکہ جو مطلب زیادہ غریب تھے، جن غربت میں زیادہ نیچے آتے تھے، ان کا جو ڈیٹا ہے نا وہ اس NSER سے لیا گیا ہے، اور اس کے مطابق ان لوگوں کو اس پروگرام میں ایڈ بھی کیا گیا، اور ان کو بہت سارے لوگوں کو جو ہے پتہ نہیں تھا کہ ہم مطلب اس پروگرام میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کو مطلب انہوں نے جب یہ لیٹ جا کے پتہ کروایا تو ان کے جو یہ قسم کا آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے، جیسے ہی آپ جا کے تھمب لگاتے ہیں نا تو آپ کا جو جتنے بھی پیسے اس اکاؤنٹ میں موجود ہوتے ہیں آپ کو مل جاتے ہیں اسی وقت فوراً ہی۔ تو آپ لوگوں کو اگر نہیں پتہ چلتا کہ آپ اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے پاس ایسے ہی پڑی ہوئی ہوگی، تو آپ لوگ جا کے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں پہ جا کے آپ نے چیک کروانا ہے یا آپ آن لائن کس طرح سے چیک کروا سکتے ہیں۔ تو میں اس کو ابھی بند کر دیتا ہوں۔ اب اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیو آر کوڈ ہوتا ہے جسٹ فار NSER، اسے آپ لوگ کچھ بھی سکین کر کے معلوم نہیں کر سکتے، یہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ صرف NSER کے لیے کام کا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، جو ان کا مطلب ایک سسٹم ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر ہی وہ یہ سکین کر کے اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں بات کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ رسید موجود ہے اور آپ لوگ اس کو چیک کروانا چاہتے ہیں، آن لائن چیک کروانا چاہتے ہیں، یا آپ لوگ خود جا کے چیک کروانا چاہتے ہیں کسی جگہ پہ، تو آپ کس طرح سے اس کو چیک کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائی آسان سا طریقہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو ایجنٹس ہیں، جو مطلب جن علاقوں میں ایجنٹس ہیں HBL کنیکٹ کے، تو وہ HBL کنیکٹ کے ایجنٹس کے پاس جا کے چیک کروائیں۔ اس کے بعد جو لوگ پنجاب جو الفا جن علاقوں میں الفا ہے، بینک الفلاح کے تھرو پیسے ملتے ہیں، تو وہ وہاں پر جا کے چیک کروائیں۔ تو یہ کس طریقے سے ملتے ہیں، دیکھیں جو خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے جو صارفین ہیں نا، وہ لوگ تو اپنے بینک الفلاح یا پھر بینک الفلاح کے جو الفا ویلٹ ہے اس کے جو ایجنٹس ہیں، جہاں پر ایجنٹس ویلٹس کے اندر جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں، ان ایجنٹس کے پاس جا کر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہیں
ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے جو پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے صارفین ہیں نا، وہ حبیب بینک کے ATM پہ چلے جائیں۔ ادھر جو ہے اب ATMs الفلاح ہو یا حبیب بینک ہو، ان میں ATMs اب تھمب ویریفیکیشن ATMs لگا دیے گئے ہیں، مطلب تھمب ویریفیکیشن ڈیوائس وہاں پہ لگا دی گئی ہے۔ تو آپ لوگ جیسے ہی جائیں گے وہاں پر ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ مطلب کیا کہتے ہیں، احساس کفالت پروگرام کا، تو آپ لوگ اس کو جیسے ہی سلیکٹ کریں گے آپ سے CNIC نمبر مانگے گا، CNIC نمبر آپ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا ڈیٹا آ جائے گا کہ آپ اس میں مطلب آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر آئے ہوئے ہوں گے تو وہ آپ سے تھمب ویریفیکیشن کا کہے گا، تو آپ لوگوں نے انگوٹھا لگانا ہے اور آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہے آپ جاتے ہیں کسی ایجنٹ کے پاس جائیں گے تو اس سے آپ لوگ اس کو رسید کو دکھائیں گے، وہ اس رسید کو جو ہے چیک کرے گا اور اس کے مطابق آپ کو چیک کر کے بتائے گا کہ آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں یہ جو رسید ہے یہ صرف عورتوں کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب عورتیں تو اگر عورتیں نہیں جا سکتی کوئی مسئلہ نہیں، عورتیں نہ جائیں، میں تو کہتا ہوں عورتیں بالکل بھی نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو مرد ہیں، جو لڑکے ہیں، وہ دیکھیں وہ چلے جائیں ایجنٹ کے پاس، اس سے جا کے معلوم کر لیں پہلے، اگر وہ اس پروگرام میں شامل ہیں تو پھر آ کے اپنی جو بھی ہیں ریلیٹیو ہیں اس کو جا کے لے جائیں اس کے یعنی کہ ایجنٹ کے پاس، اور تھم ویریفیکیشن کے ذریعے اس سے پیسے وصول کر لیں۔ لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آن لائن آپ چیک کریں کس طرح سے کہ آپ آن لائن گھر بیٹھے مطلب معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ جو ہے اس پروگرام میں شامل ہیں یا نہیں ہے، اس کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہے، تو آپ لوگ ایک کام کریں کہ میں 2 نمبرز جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ 2 ایجنٹس ہیں الفا کا، ایک الفا کا ہے الفلاح، مطلب جو خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے جو بندے ہیں جن کے پاس یہ رسید موجود ہے، وہ الفا جو ایجنٹ کا نمبر میں دے رہا ہوں اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں۔ اور جو دوسرے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے صارفین ہیں نا، وہ جو میں HBL کنیکٹ کا نمبر دوں گا، HBL ایجنٹ کا، تو اس کے ساتھ وہ رابطہ کریں، ان کا واٹس ایپ یا ان کو واٹس ایپ یہ پکچر کر دیں، وہ آپ کو معلوم کر کے بتا دیں گے کہ آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں، آپ قریبی ایجنٹ سے جا کے لے لیں یا آپ کے نہیں آئے ہوئے، تو وہ آپ لوگوں کو کنفرم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا کوئی مطلب ایسا طریقہ موجود نہیں ہے کہ آپ آن لائن ویب سائٹ چیک کر سکیں، یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یا آپ خود جائیں ان کے پاس یا پھر آپ گھر بیٹھے لوگوں، میں جو 2 ایجنٹس بتا رہا ہوں ان کو آپ اپنی یہ رسیدیں واٹس ایپ کر دیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس میں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر آپ شامل ہیں تو ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی آپ لوگ جا کے پیسے لے سکتے ہیں، قریبی کوئی بھی ایجنٹ ہو۔ پھر تو یہی طریقہ ہے اس کا، اور یہی طریقہ ہے اس کو چیک کرانے کا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، QR کوڈ کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ رسید آپ لوگوں نے پھر بھی ابھی آپ لوگ اگر اہل نہیں بھی ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، آپ لوگوں نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس پڑی رہے، کیونکہ جیسے ہی بعد میں انہوں نے دوبارہ سے جو ہے لوگ اس میں پروگرام میں شامل کرنے ہیں نا، تو انہوں نے پھر اسی میں سے ڈیٹا لینا ہے، اسی NSER کے یعنی کہ ریکارڈ میں سے ڈیٹا لینا ہے، اور یہ رسید آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو آپ لوگ اس رسید کو کہیں پہ ضائع مت کریں، آپ لوگ اس کو جو ہے سنبھال کے رکھیں، جیسے پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس پڑی رہے، اور آپ لوگ چیک ضرور کروا لیں اپنے یہ جو رسید ہے نا، اس کو چیک ایک بار ضرور کروا لیں۔ 2000 روپے ماہانہ جو حکومت نے مطلب ابھی بھی مل رہے ہیں، جو احساس پروگرام والے ابھی تو 12 ہزار ملے تھے نا، تو یہ جو 2000 ہے نا یہ پھر مستقل بیس پر ملتا رہے گا جب تک مطلب یہ پروگرام جاری ہے۔ اب یہ کہیں پہ نہیں ہے کہ یہ پروگرام کس وقت ختم ہو جائے گا، ختم ہونے والا امید ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ پروگرام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی مطلب ریلیٹیو اس میں شامل ہو جاتا ہے جو اس کا حقدار ہے، تو ظاہری بات ہے اچھی بات ہے، اس کے لیے مطلب فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہی میں نے انفارمیشن شیئر کرنی تھی، نمبر میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر آپ لوگ جا کے وہ نمبر اس نمبرز پر کانٹیکٹ کریں اور اس کو اپنی ڈیٹیل دیں، اور امید ہے کہ جو لوگ سلیکٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ ان کو پیسے بھی مل جائیں گے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر والے یہ یاد رکھیں کہ الفلاح والے ایجنٹ کے پاس آپ لوگوں نے یہ اپنی رسیدیں سینڈ کرنی ہے، یا آپ لوگوں نے خود جا کے الفلاح ایجنٹ سے ہی آپ لوگوں نے یہ چیک کروانا ہے۔ اور جو باقی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے صارفین ہیں وہ الفلاح ادھر HBL
HBL کی برانچ چلے جائیں، HBL بینک چلے جائیں، ٹھیک ہے، بینک نہیں سوری بینک آپ کو نہیں بتائے گا، HBL کی جو ATM ہے وہاں پہ چلے جائیں، HBL کے کنیکٹ کے جو ایجنٹس ہیں وہاں پہ چلے جائیں، وہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دے دیں گے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ ابھی جو ہے احساس پروگرام، اس پروگرام کی جو نیو رجسٹریشن ہے اس کو فی الحال روکا ہوا ہے اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے۔ جیسے ہی یہ پروگرام دوبارہ سے شروع ہوگا تو میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا کہ کس طرح پہ سے آپ لوگوں نے جانا ہے، کہاں پہ جانا ہے، کس مطلب جگہ جا کے آپ لوگوں نے سروے کروانا ہے اور اس پروگرام میں شامل ہونا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔